الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی دیر اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ عربی زبان میں ہر لفظ کے معنی ہیں۔ جیسے ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں نا چائے وائے، روٹی شوٹی، کھانا وانا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں ہر چیز کے معنی۔ شعبان جو ہے نا، اس کے بھی باقاعدہ معنی۔ عرب جو تھے نا، عرب وہ شعبان مطلب بکھرنے کو کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں اس کو اسپلٹ ہونے کو، مطلب۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ رمضان مبارک سے پہلے اسپلٹ ہو جاتے تھے اور وہ اناج کو جمع کرتے تھے۔ شعبان اصل میں مقدمہ ہے رمضان کا، اصل میں تیاری ہے رمضان کی۔ شعبان شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، میں نے رجب جب شروع ہوا تھا تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنی رمضان۔ اب الحمدللہ الہ ثانی اللہ نے ہمیں رجب میں عافیت کے ساتھ رکھا اور شعبان تک نکل۔ اب ہر شخص کو دعا کرنی چاہیے، اللہم بارک لی فی شعبان و بلغنی رمضان، کہ اللہ شعبان میں برکت نصیب فرما دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اب آپ ہر شخص سوچے کہ کون کون رجب میں دعا مانگتا رہا۔ اب آپ کہیں گے حافظ صاحب وہ دعا مانگتا تھا لیکن وہ پھر بھی مر گیا، اس کا ایک ہفتے پہلے انتقال ہو گیا، وہ کہہ رہا تھا اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنی۔ ہمارا کام ہے مانگنا، ضروری نہیں جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ اللہ ہمیں دے بھی دے۔ اللہ کے اوپر کوئی قید تھوڑی لگا رکھی ہم نے۔ ہر مہینہ اہم مہینہ ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن رجب شعبان کے لیے اللہ کے رسول دعا مانگے تو وہ آپ کو اس وقت یہ سمجھایا گیا تھا کہ آپ بھی دعا مانگیں، کہ سنت سمجھ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگے تو میں ہی مانگ رہا ہوں۔ اب شعبان میں ہونا کیا ہے اصل میں، تو یہ کیوں دعا مانگی جا رہی ہے، تو وہ اصل سمجھنا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت جو لوح قلم پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے نا، مثال کے طور پر ابھی جون جب آئے گا نا تو بجٹنگ ہوگی باقاعدہ، تو بجٹ میں کہا جائے گا یہ بڑھے گا، یہ گھٹے گا، اس کو یہ امارات ملیں گی، اس کو امارات نہیں ملیں گی، اس کو یہ ہوگا، اس کو یہ نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے پوری انسانیت جس کو پیدا کرنا تھا نا، ابھی یہ پیدا بھی نہیں تھی، اس وقت اللہ نے ساری چیزیں لکھ دی تھی، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، فی لوح محفوظ، وہاں پہ سب کچھ محفوظ ہے۔ اس وقت جب دنیا نہیں ہوئی، جب سے اللہ نے پہلے سے لکھوا کے رکھ دیا۔ لیکن نصف شعبان کو اللہ ان فرشتوں نے جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ان کے ذمہ ہی ذمہ داریاں دیتے ہیں، بھائی تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے۔
اور وہ فرشتے بالکل بالکل جیسا کہا ویسے ہی کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کتنا بھی سمجھاؤ کرنا وہ جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ فرشتوں کا معاملہ دوسرا ہے۔ فرشتے تو جو اللہ نے ان کو ڈیوٹی لگا دی، قرآن مجید میں ہوتا ہے تراہم رکعن سجدا، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ اب وہ نہیں کہہ رہے میری کمر میں درد ہو رہا ہے، سجدہ جو سجدے میں، وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ اللہ جس کو جیسے مطلب جس فرشتے کو اللہ نے جو کام اسائنڈ کر دیا، جو بات کہہ دی، وہ فرشتے سارے ویسے کا ویسے ہی کرتے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ اس انسان کو اللہ نے تھوڑی سی چھوٹ دی ہے کہ بھائی آپ کو ہم اختیار دے رہے ہیں، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ بات تو ہم سب اللہ سے کہہ کر آئے تھے کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کی بات کو مانیں گے، یہ ہم سب کہہ کر آئے۔ اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ قالوا بلی، اللہ آپ ہے۔ لیکن یہاں دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے ہم سب کو تھوڑا سا موقع دے دیا، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال موقع دے دیا۔ اور اس موقع دینے کے بعد اللہ اوپر سے بیٹھ کے سب کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک ایک کو، ایک ایک حرکت کو، ایک ایک گھنٹے کو، ایک ایک منٹ کو اللہ مانیٹر کر رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں، سب کچھ اللہ۔ اقرأ کتابک، قرآن مجید میں آتا ہے ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ جو کچھ دنیا میں انسان نے کیا ہے، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، وہ اس دن اللہ کہے گا بھائی حاضر کرو۔ مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں نے کام نہیں کیا، دیکھو 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 لکھا ہوا نہیں۔ آج جب ایک معاملہ یہ بھی انسان وہاں پہ مکر بھی نہیں سکتا، مطلب یار یہ تو ملا ہوا ہے الیکشن کمیشن سے دھاندلی ہوئی ہے، ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں۔ ہاں، قرآن مجید دوسرے کا آتا ہے اللہ سب کچھ کو یاد کرا دے گا، اور پھر صرف یاد نہیں کرائے گا بلکہ پوری فلم چلا دے گا۔ جیسے آج کل شادی میں موویاں بن رہی نا، ہاں، اللہ ہر انسان کی پوری مووی بنا کے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، چلاؤ بھائی چلاؤ بھائی، ٹھیک کیا گیا کیا۔ مطلب اللہ کے سامنے کوئی ادھر ادھر ہو نہیں سکتا۔ میرا عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ادھر ادھر کچھ ہو نہیں سکتا۔ بہرحال تو کیا ہوگا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کے ذمے یہ کام لانا، بھائی اس کو ایسے کر دو، اس کا انکریمنٹ کر دو۔ انکریمنٹ کیا کرو؟ آج تک یہ نمازیں پڑھتا تھا، قرآن مجید نہیں پڑھتا تھا، اب یہ قرآن مجید پڑھے گا آج سے، چونکہ یہ مستقل مجلس میں جا رہا ہے، اب اس کو قرآن مجید کا شوق ہو رہا ہے، اب یہ قرآن پڑھے گا۔ ابھی کل پرسوں مجھے کسی نے ہمارے مریدین میں سے سب میرے گھر آیا اور مجھے کہا کہ الحمدللہ حضرت رجب کا قرآن مجید مکمل ہو گیا میرا، اور شعبان کا شروع بھی کر دیا، 3 سواری پڑھ لی۔ اس وقت شعبان شروع بھی نہیں ہوا تھا، شعبان شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیں جو لوگ ہیں نا۔ میں نے ایک دفعہ آپ سے کوئی 7-8 سال پہلے میڈینیم پہ جو مسجد جہاں میں جاتا تھا، وہاں پہ میں نے یہی موضوع پہ بات کر کے آ گیا کہ اگر نماز میں 5 منٹ بھی باقی ہو نا، تو آپ کو 5 منٹ بیٹھنا نہیں چاہیے، خالی بات نہیں کرنی چاہیے کہ پانی آیا یا نہیں آیا، الیکٹرک کا کیا ہوا، یار کل سے لائٹ گئی ہوئی، یار میرے ہاتھ سے یہ ہو گیا، ایسے نہیں، اللہ کا بات یہ مت کر۔ یہ آپ کی نیکیوں کو برباد، مسجد میں دنیا کی بات کرنا آپ کی نیکیوں کو برباد کر دیتے۔ آپ کیا کریں، 5 منٹ باقی ہے نا، فوراً قومی نکالے بیٹھ جائیں، 5 منٹ 2 رکوع پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں، گھڑی کو دیکھتے رہیں، اور جیسے آج ٹائم پورا ہو گیا، امام صاحب آنے والے ہیں، اپنا ایک ایک منٹ ضائع نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ اور دنیاوی بات تو مسجد میں بیٹھ کے کرنی نہیں چاہیے،
یہاں تک حکم ہے کہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو, نماز کا انتظار کرو, آپ آ جائیں السلام علیکم آپ خریدیں, یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. ہم تو خرید معلوم کرتے ہیں بھائی بچے کی طبیعت کیسی ہے, اماں کی طبیعت کیسی ہے, بیوی کی طبیعت کیسی ہے. ابے بھائی سلام کرنے کی اجازت نہیں, بے حیا بے وقوف آدمی, عقل تجھے ہے نہیں تو آگے سلام کر رہے ہیں. سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر نماز میں 1 منٹ باقی آگے خاموشی سے بیٹھ جاؤ, وہ بھی سلام پہ جواب نہیں دو, بیٹھ جاؤ. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں وہ ایسے جیسے نماز میں. اصل میں اب ادب تو ہمیں معلوم ہی نہیں نا, دین تو ہم نے سیکھا ہی نہیں نا, ہمیں معلوم ہی نہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آج کل کے نوجوان بچے جو نا, یہ جو بیٹھا ہوا ہمارا بچہ نا, اللہ اس کو زیادہ علم معلوم ہوگا نسبتاً اس کے باپ کے. وجہ کیا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ سیدھے سادے تھے, لوگ سیدھے سادے تھے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں اتنا تیز انفارمیشن کا دور ہے کہ اس کو 1 منٹ میں وہ گوگل میں جائے گا, وہ یوں کرے گا, مولانا گوگل سے سب کچھ معلوم کر لے گا. ابا کو تو چلانا آتی نہیں تو مولانا گوگل کے پاس جائیں گے کہاں پہ, وہ تو جائیں گے حافظ صاحب کے پاس, حافظ صاحب جا کے معلوم کر کے آئیں گے. لیکن یہ بھی بتا دوں آپ کو, جتنے لوگ مولانا گوگل کے پاس جاتے ہیں نا, ان کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے. چاہے وہ نوجوان ہوں, چاہے وہ بڈھے ہوں, چاہے وہ مڈل ایج, کوئی ہو, جو مولانا گوگل کے پاس گیا اس کا ایمان جو ہے وہ بھی تباہ. اس لیے کہ وہاں پہ اغیار دوسری محنت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو ادھر لے کر آئیں. نئی بحث چھیڑ دیں گے, نئی بحث چھیڑ دیں گے. میں ایک دفعہ رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھا, ایک آدمی نے مجھے میسج کیا, پڑھا لکھا کوالیفائڈ آدمی, میرے ساتھ 3-4 سال 5 سال مجالس میں آتا رہا. سوال لکھ کے بھیجا کہ روزہ جو ہے وہ اذان ہونے کے بعد کھولنا چاہیے یا اذان کے بعد کھولنا چاہیے. وہ ایک عجیب بحث ہو رہی ہے. میں نے اس سے کہا یار آپ کو تو میرے ساتھ رہتے ہوئے 5-6 سال ہو گئے, ابھی تک آپ کا دماغ صحیح نہیں ہوا, ابھی تک آپ کا دماغ خراب ہے. حالانکہ وہ دادا ابا تھا, لیکن یہ مجھے معلوم تھا کہ اس کی اتنی ہمت نہیں کہ مجھ سے مطلب یعنی کہ ایک نئی بحث. تو مولانا گوگل کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ مسجد کے پاس, مولوی کے پاس جاؤ. بھائی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کچھ سوال کیا, حضرت سے کچھ سوال کیا. حضرت وہ جواب دے سکتے تھے. فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں کراچی سے آیا ہوں. کہا اچھا کراچی میں کہاں رہتے ہو؟ کہا میں بفر زون میں رہتا ہوں. اچھا وہاں سے بنوئی ٹاؤن کتنا دور ہے؟ کہنا کوئی زیادہ نہیں, 15 منٹ کا فاصلہ ہے, گاڑی میں بس ہے. اچھا بنوئی ٹاؤن جاؤ, وہاں سے جا کے علماء سے پوچھ لینا یہ بات. وہ کوئی نوجوان لڑکا تھا, کریٹیو, جیسے ہمارا بچہ بیٹھا ہے نا, یہ اللہ اس کو سلامت رکھے. اس نے کہا چھوڑو یار, یہ مولانا صاحب نے عجیب ٹائم, میں سوال کروں جواب دیں مجھے فوراً یار. وہ فوراً وہاں سے نکلے تو مولانا جمشید صاحب کا کمرہ برابر میں, تو یہ وہاں پہ گھس گئے. کہا حضرت تو خیر ہے بھائی, تبھی ٹھیک ہے. حضرت میں آئے تھے یہ پوچھنے کے لیے, بات تو آپ چاہتے. تو انہوں نے کہا بھائی وہاں چلے جاؤ, کراچی سے تم آئے ہو تو بنا ٹینشن. مولانا جمشید صاحب کیوں عالم ہے زبردست, دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے, بیٹھ جاؤ بھائی, کیا مسئلہ, یہ اس کا جواب یہ, اس کا جواب یہ, اس کا جواب یہ, بابا ختم. ایک سال کے بعد وہ آدمی دوبارہ گیا باعث اللہ صاحب ملاقات کرنے. تو باعث اللہ صاحب نے پوچھا بھائی وہ تم نے مجھ سے سوال پوچھا تھا, گئے بنوئی ٹاؤن گئے تم, معلومات کی تم نے؟ کہا کہ حضرت وہ میں آپ کے پاس سے نکلا اور مولانا جمشید صاحب برابر میں رہتے کمرے میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے فون جواب دے دیا. اچھا مولانا جمشید نے تو یہ جواب دے دیا, بلا اس کو بلائے. مولانا جمشید صاحب بلائے, اور حضرت نے باعث اللہ صاحب نے ان کو خوب ڈانٹا. اس کو میں نے کہا تھا تم کراچی جانا, پھر جا کے بنوئی ٹاؤن میں علماء سے پوچھنا, تم نے اس کو بتا دیا. ابے بھائی اگر یہ وہاں سے کراچی سے اپنے گھر سے نکل کے بنوئی ٹاؤن تک جاتا تو جانے میں جتنا سفر ہوتا, فرشتے اس کے پیر کے نیچے پر بچھاتے, اس کو ایک ایک قدم پر یہ ملتا
اور یہ جب جاتا تو علماء کی قدر اس کے دل میں آتی، اور تو نے یہی بھی سارا کام کر. ہاں تو مولانا گوگل کے پاس جانے سے، ہاں سمجھ میں آ گئی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ کے واسطے مولانا گوگل کے پاس مت جاؤ. یہ اغیار نے چال چلائی ہے علماء سے دور کرنے کے لیے، لوگوں کو ایک چال چلائی ہے. کل پرسوں ایک آدمی کا میسیج آیا کہ حضرت وہ بچپن میں ایک بابا جی نے مجھے دعا دی تھی. کیا دعا دی تھی؟ یہ دعا دی تھی کہ تو جب بڑا ہوگا نا تو تجھے اللہ اتنا دے گا تو لوگوں کو بانٹے گا. جب تو بڑا ہوگا تو تجھے اللہ اتنا دے گا تو لوگوں کو بانٹے گا. اب سمجھ میں آئی کیا بانٹوں گا. اب میں واٹس ایپ کے میسیجز بانٹ رہا ہوں لوگوں کو، اور تو کوئی کام ہے ہی نہیں ہمارے پاس. آپ یقین کریں جتنے لوگ بیٹھے نا، یہ جو اصل بڈھے ہیں نا ان کو چھوڑ دینا بھائی. ہاں جن کو واٹس ایپ چلانا ہی نہیں آتا وہ ایگزمپٹڈ ہے. ادروائز سب سے پوچھو. میں ایسے بوڑھوں کو جانتا ہوں جو 6 گھنٹے سے واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں. بلتے کیا ہے یہ پتہ، یہ اغیار کی چال ہے کس طریقے سے رمضان المبارک کے روزے ان کے برباد کرے، کیسے شعبان المعظم کے وقت کو برباد کرے. ہم یہاں محنت کر رہے ہیں کہ یار قرآن پڑھ لو، ذکر کر لو، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں واٹس ایپ یہ ہے نا اس کو آگے کر دو. 10 دفعہ جو کرے گا نا وہ جنتی. ارے نہیں ایک سے ایک نئی فلم آ رہی ہے پاکستان. شعبان میں کیا کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا وہ کسی کو نہیں معلوم ہے. جاؤ مولانا گوگل کے پاس جا کے چیک کرو کہ مولانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کرتے تھے، اور وہ کرنا شروع کرو. پھر ٹھیک ہے. ہم کیا کر رہے ہیں شعبان میں؟ ہمارا اپنا پلاننگ دیکھو. کب وہ رات آنے والی نصف شعبان کی، اور اس میں نا پکنک منانے قبرستان جائیں گے. پکنک منانے، اور نہیں تو گزشتہ شعبان میں جو لوگ نہیں گئے اس دفعہ صرف جا کے ویڈیو بنا کے بیان پتہ جائے گا تمہیں. اتنا رش ہوگا قبرستان میں کہ میں باپ کو بتا نہیں سکتا. یہ جو قبا مسجد قبرستان ہے، آپ یقین کریں وہاں سے یو پی موڑ میں اور قبرستان میں کم از کم 2 سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. لیکن اس میں کم از کم آپ کو 100 پھول بیچنے والے ملیں گے. شیخ اللہ نے ان کو کھانا اسی لیے رکھا ہے. اور گاڑیوں کی لائن ہے، اللہ ایسا لگ رہا ہے مرنے جا رہے ہیں قبرستان میں، کوئی پلاٹ لینے جا رہے ہیں. ایک طوفان ہے یہاں سے لے کے وہاں تک. پھر وہاں سے ایک گیٹ یہ اور ایک گیٹ آگے بھی ہے، وہاں تک اتنے پھول والے میرے خیال سے پورے سال کے جتنے بھی پھول جمع ہوتے ہوں گے نا وہ فریزر میں کر کے رکھتے ہیں، وہ اسی لیے بیچتے ہیں وہ سب لوگ. یہ مولانا گوگل نے بتایا ہوگا، علماء تو نہیں بتاتے. ایسی بدعات اللہ اکبر کبیرہ کہ میں بتا نہیں سکتا. حدیث میں کل بدعۃ ضلالہ. میں نے کل بھی ایک جگہ مجلس میں کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک دفعہ نصف شعبان میں قبرستان جانا ثابت ہے. زندگی میں ایک دفعہ. اگر آپ ایک دفعہ چلے گئے تو آپ کو دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں. دیکھیں دین جو نا حدود اور قیود کے اندر ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے. آپ بولے عشاء کی نماز میں 5 رکعت پڑھ لیتا ہوں، نہیں بات نہیں بن سکتی. آپ بولے یار فجر کی نماز میں 3 رکعت پڑھ لیتا ہوں، نہیں بات نہیں بن سکتی. کام کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے کہ بھائی آپ کو 2 سجدے کرنا ہے، آپ کو یار سجدہ میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے میں 3 کر لیتا ہوں، وہ قابل قبول ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. شعبان کے مہینے میں کیا کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی میں دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بس وہ کر لو. اب لوگوں نے وہ نصف شعبان کا روزہ رکھنا اپنے اوپر لازم کر لیا. اگر میں نے روزہ نہیں رکھا نا تو سارے لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے مجھے، یار کچھ نہیں کہیں گے. روزہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. یہ تینی چیز ہوتی ہے نا بھائی. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب عمل ہے. خدا کرنے تو بہت اچھی بات ہے، نہ کرنے تو آپ گنہگار نہیں ہیں. مطلب لوگ تو اصل میں اس کو ایکسٹریم پر لے کر چلے گئے ہیں کہ اگر ہم نے وہ روزہ نہیں رکھا تو ہم گنہگار ہو جائیں گے. ایسے محرم کے روزے کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر نہیں کیا تو ہم گنہگار. گناہ نہیں، ایسا نہیں. اچھا ایک روزہ رکھا تو غلط ہو جائے گا، 2 روزے رکھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ آئندہ سال میں اگر زندہ رہا تو میں ان کی مشابہت، چونکہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مشابہت سے علیحدہ ہونے کے لیے میں 9 10 یا 10 11 کروں گا. یہ بات ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے. لیکن یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ اگر کوئی روزہ ایک رکھ لیا تو گناہ ہو جائے گا. نہیں، کوئی گناہ نہیں. آپ ایک بھی رکھ سکتے، کوئی حرج. اگر پیر جمعرات دونوں کو روزہ ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی پیر کو رکھ لے، جمعرات کو نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، جمعرات کو رکھ لے، جمعے کو رکھ لے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے، ایسا کرتے تھے. یہ سنت کا درجہ تو ہو سکتا ہے لیکن واجب اور فرض یہ بھی نہیں. تو اپنے آپ اپنے اوپر مصیبت مت اٹھا. سرکار دو عالم سے فرمایا نصف شعبان کے بعد کوئی روزے نہ رکھے. اب یار یہ جو شعبان کے روزے میں یہ برکت ہے، وہ برکت ہے، میں تو رکھوں گا یار. وہ اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں، آپ کہیں گے یار اللہ کے رسول نے کیوں منع کیا؟ یار یہ کوئی بات ہے، میں تو روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے یار. اور بھائی وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے کہا تھا. میں نے شاید آپ کو ایک واقعہ پہلے سنایا تھا. ایک صحابی تھے، ان کو قرآن مجید پڑھنے سے بڑا شغف تھا، بہت محبت سے قرآن پڑھتے تھے. رجب کی شاید میں نے کسی مجلس میں کہا ہوگا یہ بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گئے اور انہوں نے جا کے اجازت مانگی، مجھے قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دے دیں. تو نے کہا ٹھیک ہے، 1 سوال روز پڑھ لیا کرو. کچھ دن بعد آیا کہنے کا نہیں میرا دل چلتا میں زیادہ پڑھوں، 2 پڑھ لیا کرو. پھر آئے کہا 3 پڑھ لیا کرو. بس 3 کے آگے اللہ کے رسول نے بریک لگا دیا کہ نہیں اب اس سے زیادہ نہیں. لیکن وہ نہیں مانے. انہوں نے 3 کے بعد 4 5 6 تک بات کو لے گئے اور ایک منزل روز پڑھنے لگے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اب وہ پڑھنا مشکل ہو گیا. بڑھاپا آ گیا، کمر میں درد، آنکھ میں درد، اور تو ہوگا. قبر میں جانے کے لیے یہی تو ہوتا ہے. یہ تیاریاں سب قبر جانے کی نشانیاں بتا رہا ہے اللہ کہ تمہاری کمر میں درد ہوگا، تمہارے ہاتھوں پیروں میں درد شروع ہو جائے گا. اب واپسی کی تیاری ہیں. لیکن جتنا آدمی بڈھا ہو رہا ہے اتنی اس کی خواہشات بڑھ رہی. وہ کہہ رہے یار میں یہ والا سوٹ تو سلوا ہی لوں کم سے کم، یہ تو رمضان میں پہن ہی لوں. اچھا چلو پہن لو، پرانے والے سوٹ آج کسی کو دے دو، ہدیہ کر دو. نہیں وہ ہدیہ نہیں کرنا ہے، ہدیہ نہیں کرنا. ہم بخیل ہیں، بخیل. یہ جو آنے والا مہینہ آ رہا ہے نا اصل میں وہ اس لیے رہا ہے کہ اپنا بخل ختم کرو، دوسرے کی پریشانی کو سمجھو اور اپنا مال خرچ کرو. قرآن مجید میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 1 کے 10. لیکن 1 کے 10 یہ انٹرنیشنل قانون ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. 1 روپیہ خرچ کرو 10 ملیں گے. قرآن مجید کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. لیکن یہ انٹرنیشنل قانون ہے. انٹرنیشنل مطلب ساری دنیا جو کرے وہ صحیح ہے، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ والا قانون نہیں. کیونکہ جب یہ قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آیا نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ نے فرمایا اللہ میں بس 1 کے 10 دیں گے آپ. اچھا چلو بھائی 1 کے 70 کر دیتے ہیں. اچھا بس 1 کے 70 دیں گے. لا الہ الا اللہ. 1 کے 70 بھی اللہ کے رسول کو کم لگ رہا ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا چلو 1 کے 700 لے لو یار. اچھا بس 1 کے 700 دیں گے آپ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میرے بھائی ہمیں معلوم نہیں ہے یہ جو رجب میں نے کہا نا قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو، آپ کو اندازہ نہیں جن لوگوں نے قرآن ختم کر لیا اس کا کیا ہوا ہوگا. وہ آپ کو انشاءاللہ ایک آدھ مجلس کا قرآن مجید کا حق بتاؤں گا آپ کو. سب کو سب کا حق معلوم ہے، بیوی کا حق معلوم ہے، بچے کا حق معلوم ہے، ابا کا حق معلوم ہے، اماں کا حق معلوم ہے. قرآن مجید کا حق کسی کو معلوم ہے؟ یہ تیاری کروائی جا رہی ہے. رجب میں بھی زور لگا کے میں نے کہا تھا کہ بھائی قرآن مجید پڑھو. شعبان میں بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ شعبان کا لے لو قرآن مجید شروع کر دو. یہ اصل میں تیاری ہے رمضان مبارک کی کہ رمضان مبارک میں کیا کرنا ہے. ہاں رجب اور شعبان تیاری ہے، وارم اپ ہے رمضان مبارک کے لیے. اللہ کے رسول سے ثابت یہ ہے کہ اللہ کے رسول اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور ایک روایت میں یہ کہ پورے شعبانی روزے رکھتے تھے. لیکن بالعموم صحابہ کو نصف شعبان کے بعد اللہ کے رسول منع کرتے تھے کہ بھائی آپ نہ رکھیں. اور نہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ رکھنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اندر ذوف پیدا ہو جائے گا، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں نا اس میں تمہیں مشقت ہو جائے. یہ ایک دفعہ ایک آدمی عمرے پہ حج پہ جا رہا تھا، ہمارے گھر کے سامنے تھے، بوڑھے آدمی تھے. مجھے کہنا کہ میرا دل چاہتا ہے بس میں جاؤں نا، بس اب زندگی پہلی مرتبہ جا رہا ہوں، بس میں کیا بولتے ہیں طواف کرتے رہوں اور میں عمرہ کرتے رہوں. میں نے کہا بالکل مت کیجیے گا. اب دیکھیں بظاہر کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ حافظ صاحب نے، میں نے کہا ایک عمرہ ٹھیک ہے، آپ جب جائیں گے نا جا کے ایک عمرہ کر لیجیے، مسجد عائشہ تک جائیں واپس ٹھیک، ایک کافی. اب اس سے زیادہ نہیں مت کیجیے گا. اب اس کے بعد اگر آپ کو کرنا ہے تو حج کے بعد کیجیے گا. کہنا حافظ صاحب یہ سمجھ آیا میں تو جاؤں گا تو میرا تو دل چاہے گا نہیں کہ میں نے کہا آپ کے دل کی چاہت پر آپ وہاں نہیں جا رہے بھائی، یہ اللہ کی چاہت پہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ. آپ کی چاہت تو آپ کی عمر 62 سال ہو گئی، اب تک آپ کی چاہت ہو رہی تھی، اللہ نہیں بلا رہے تھے. اب آپ اللہ کی چاہت پہ جا رہے ہیں، اپنی چاہت پہ نہیں جا رہے. تو اللہ کے واسطے اپنی چاہت چھوڑ دو، اللہ کی چاہت سمجھ لو. اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ جو حج ہے نا، حج یہ بڑا تکلیف دہ سفر ہوتا ہے. جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ وہی جانتے ہیں. میں بھی حج کر کے آیا نا، مجھے معلوم ہے وہ سفر عجیب و غریب ہوتا ہے. ہاں حج کر لو، میرے ساتھ بھی حج پہ الحمدللہ جب میں گیا تقریباً کوئی 18-19 لوگ گئے تھے، اور ان میں سے کئی ایک لوگ ایسے تھے جنہوں نے حج کو مطلب رکایا ہوا تھا، مطلب ان کے پاس استطاعت تھی، پیسے تھے، نہیں جا رہے تھے. حافظ صاحب آپ کے ساتھ ہی جائیں گے. اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بھائی چلے جاؤ، مطلب مجھے نہیں معلوم میرے پاس کب پیسے ہوں گے، کب میرا ہاتھ، نہیں ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے. ایسے بھی ہوتے ہیں محبت کرنے والے. عبدالروف سکروی صاحب کے ایک مریدین میں سے شاہد بھائی نام ہے ان کا، وہ ایک سفر میں حضرت کے ساتھ ہی ان کی اہلیہ وہ اور عبدالروف سکروی صاحب تینوں کا سارا کام ہو گیا حج پہ جانے. اب اس میں کچھ گورنمنٹ کی وہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز چاہیے ہوتی ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہوگا. تو ایک لسٹ آئی تو اس میں حضرت سکروی صاحب کا نام نہیں تھا اور شاہد بھائی کا ان کی اہلیہ کا نام تھا کہ آپ لوگ چلے جائیں. دوسری مرتبہ لسٹ آئی پھر اس میں ان دونوں کا نام تھا، حضرت سکروی صاحب کا نام نہیں تھا. اور وہ سیٹ آگے بڑھتی رہی. جب آخری لسٹ آئی تو اس میں بھی سکروی صاحب کا نام نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اچھا اگر سکروی صاحب نہیں جا رہے، میرے شیخ نہیں جا رہے، تو میں بھی نہیں جا رہا. اور وہ باقاعدہ حج پہ گئے ہی نہیں دونوں میں ابھی. جی ایسا ہوتا ہے بھائی. آپ والا یار شیخ جہنم میں جائے سارا، ہاں چھوڑو یار میرا نام تو آ گیا نا، میں تو جاؤں. نہیں بھائی اللہ کے بندے، یہ اصل میں محبت کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا کسی. آپ یقین کرو، بس نا محبت ہونا شرط ہے. اس سے پوچھو نا وہ جو لیلا مجنون کا قصہ مشہور ہے نا،
وہ بلایا گیا، بھائی لیلا کو بلاؤ یار، وہ مجنوں اتنا پاگل ہو رہے ہیں. تو جو ہے تو وہ لیلا خالی تھی بالکل. تو پوچھا بھائی تم اس سے محبت کرتے ہو؟ خالی ہے بالکل، ایسی خوبصورت لڑکیاں. کہا حضرت آپ نے میری آنکھ سے نہیں دیکھا اس کو. ہاں، شیخ کو مرید والی آنکھ، وہ مرید کو شیخ والی آنکھ. ہاں، میرا یہ شب پشاور میں مارچ میں پشاور کا سفر طے تھا. جن صاحب نے بلانا تھا ان سے میں نے پہلے ہی شرط لگا دی تھی کہ بھائی 4-6 مساجد میں طے کر لیجیے کہ وہاں بیان ہوگا صبح شام. ایک دن میں 2 مجلس ہونا چاہیے لازمی، ورنہ میں سفر نہیں کروں گا. ہاں بالکل پریشانی ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جب مارچ کے شروع میں رابطہ کیا، انسان ہے، حالات سب کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں. ان کی چچا سخت ترین بیمار ہو گئے، وہ عالم ہے ماشاء اللہ، تو ان کو وفاق المدارس نے کچھ کام آسائن کر دیا، یہ کام ہے وہ کام ہے. ایک اور صاحب تھے، ان سے رابطہ کیا تو ان کی اماں بیمار ہے بیچاری کے ہاسپٹل میں، تو وہ جانا نہیں ہوا. میرے ساتھ جو شادی جانا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا حافظ آپ جانیے یا میں تو جاؤں گا. میں نے کہا آپ جائیں، آپ کو کسی منع کیا؟ میں نے کہا آپ کہاں جائیں؟ کہنا میں اپنے شیخ کے پاس جاؤں. میں ایک ہفتہ وہیں گزار گیا، اور کہیں بیچ میں کوئی سفر کروں گا ہی نہیں، کہیں جاؤں گا ہی نہیں، کوئی مجلس کروں گا ہی نہیں. تو میں نے کہا بھائی وہ آپ کی شیخ ہے، میری شیخ تو ہے نہیں. اصل میں یہ محبت کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کیا کرتے تھے، ہمیں محبت ہونی چاہیے کہ چونکہ اللہ کے رسول کرتے تھے تو میں بھی کروں گا. اب اللہ کے رسول کی محبت میں آپ ایک دفعہ قبرستان چلے گئے، بار بار مت جائیے گا. اگر آپ اس سے زیادہ جا رہے ہیں تو آپ بدعت کر رہے ہیں، اور بدعتیوں کو اور موقع دے رہے ہیں، کہنے کا موقع دے. دیکھو تم سب لوگ تو جاتے یار، پچھلے سال تم میرے ساتھ نہیں گئے تھے، اس سال پھر جاتے. تو بدعت کو روکی کسی طریقے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد صحابہ کو منع کرتے تھے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ جب رمضان مبارک کا موقع آئے گا تو پھر آپ میں اندر خدا نخواستہ کمزوری ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو آپ کو رمضان کے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا. اس بات کا اہتمام کریں. شعبان میں روزے رکھیں. سنڈے جس کی چھٹی ہے سنڈے کو رکھ لیں. منڈے کو آفس جانا ہے، ہم کو بات نہیں، منڈے کو مت رکھیں، سنڈے کو رکھ لیں. جو لوگ ریٹائرڈ ہیں وہ کام نہیں اور ان میں ہمت اللہ نے دی ہے تو وہ جمعہ کا روزہ رکھ لیں. جمعہ کا روزہ چونکہ 70 سے ملٹیپلائی ہوتا ہے، یہ سوچ کے رکھ لیں. پیر کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا ہے تو یہ سوچ کے رکھ لیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس روزہ رکھنے سے ایسے مت کیجیے گا کہ آپ کی انرجی ساری ختم ہو جائے اور رمضان مبارک کا جو مہینے نا اس میں اب رمضان مبارک سے پہلے شیطان بڑے کارنامے انجام دیتا ہے اعلیٰ قسم کے. وہ کہے گا آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کرا لیں، شوگر تو نہیں بڑھ رہی، شوگر گر تو نہیں رہی، بلڈ پریشر اوپر تو نہیں ہو رہا. ایک آدمی نے مجھ سے آگے پوچھا کہ وہ میری شوگر کا معاملہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی روزہ پھر بھی رکھنا. کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، روزہ نہیں رکھنا، روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھو گے تو مر جاؤ گے. میں نے کہا اچھا اللہ کرے تم مر جاؤ روزے میں، اس میں کیا ہو، کون سی بڑی بات ہے یار، یہ اچھی بات ہے، یہ گڈ سائن. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں اگر انسان روزے میں مر گیا تو کہاں جائے گا؟ کوئی بوڑھا آدمی جس کو شوگر بہت زیادہ ہے جی، یا شوگر کم ہے، دونوں صورتیں ہیں نا، دونوں صورتیں خطرناک ہوتی ہیں. فرض کر روزہ رکھا اس نے اور وہ روزے میں اللہ نے کے بعد چلا گیا، پھر کیا ہوا، وہ کہاں جائے گا بھائی، روزہ کہاں کھولے گا؟ اللہ، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے بہت دفعہ کہا جب انسان اللہ کے نہیں مانتا نا تو اللہ اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتے. بہت دفعہ کہا ہے میں نے، بہت دفعہ کہا، پھر کہہ رہا ہوں، جب انسان اللہ کے نہیں مانتا تو اللہ کہاں بھیجتا ہے؟ بھائی تبھی خواب ہو جائے گا نا، کمر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، کھانا زیادہ کھا لیا، ایسیڈیٹی بڑھ گئی، یہ ہو گیا. تو اللہ میں کیا کرتے جب آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور نماز میں غڑب کرتے ہو، پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتے ہیں. اور جب ڈاکٹر کی آپ بات نہیں مانتے تو وہ ڈاکٹر کہاں بھیجتے ہیں؟ وہ اللہ کے پاس واپس کر دیتا ہے. بھائی اللہ میں آپ لے لو بھائی، یہ میرے بس کا کیس نہیں، بات ختم ہو گئی.
تو بھائی ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، اللہ کے پاس لگے رہو. کوئی مصیبت آ جائے اللہ کے سامنے لپٹ لو، رو لو. ایک آدمی آج میرے پاس کسی نے میسج بھیجا کہ ایک آدمی نے کسی عالم کو فون کیا کہ حضرت میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا ہوں، اور میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یار ابھی مغرب میں آدھا گھنٹہ باقی، تم ایسا کرو، جاؤ وضو کرو اور صرف آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جو باقی نا اس میں ضرور شریف پڑھنا شروع کر دو. اور مغرب کا پھر بیٹھ جانا وہیں پر عشاء تک ضرور شریف پڑھتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرنا. بس عشاء کے بعد کا فون ہے، حضرت میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، میں خودکشی نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا ہوں، وہ بالکل الحمدللہ الحمدللہ. لا الہ الا اللہ. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کنسنٹریشن سے درود شریف پڑھنے پر اللہ کیا دیتے یہ معلوم ہی نہیں ہے. جس بات کو اللہ کہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ جو کام اللہ کر رہے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں، اللہ وہ ہم جیسے سیاہکاروں سے کروا رہا ہے. بتاؤ یار اب اللہ کیا دینے والا ہے اس کے اوپر. جس کو جو بیماری ہو، جس کو جو بیماری ہو، خدا کی قسم درود شریف پڑھنا شروع کر دے، ساری بیماری ختم، ساری بیماری ختم. لیکن اصل میں جتنا ڈاکٹر کا یقین ہے نا ہمارا، اتنا درود شریف یقین نہیں. مجھے بہت سے یاد ہے 1995 میں 96 میں تبلیغی جماعت میں بہت لگا ہوا تھا. ایک بھائی یوسف صاحب تھے، اللہ اگر حیات ہیں تو اللہ ان کو سلامت رکھے، کیونکہ اس وقت میری خاصی عمر تھی. وہ مجھے کہتے تھے کہ جب آپ کی طبیعت خراب ہو نا، جب بھی آپ کی طبیعت خراب ہو تو بس آپ یہ کہنا شروع کر دیں، اللہ آپ بڑے ہیں، اللہ آپ بڑے ہیں، اللہ آپ بڑے ہیں، اللہ آپ رزاق ہیں، اللہ آپ رزاق ہیں، اللہ آپ کریم ہیں. اللہ کی بڑائی شروع کر دو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اور آپ یقین کریے یہ بات میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ آزمائی ہوگی کہ شدید ایسے سر میں درد ہے، یہ ہے. جب میں نے اللہ کی بڑائی بولنا شروع کی، اللہ نے وہ سر کا درد ورد کہاں چلے گا پتہ نہیں چلا. شعبان کے مہینے سے متعلق بس ایک بات جو میں خاص اہم عرض کرنا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ اس میں گناہوں سے ایسے بچیں آپ جیسے اپنے آپ کو اب آگ سے بچاتے ہیں یا پخانے سے پیشاب سے بچاتے ہیں. آپ کا اپنا بچہ ہو نا، آپ کا اپنا بچہ، آپ کا اپنا پوتا، آپ کی اپنی پوتی، اپنی نوازی، کوئی ہو جس سے آپ شدید محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے کپڑوں میں پخانہ کر لیں، آپ کیا کریں؟ چلو بچائیں. اس کی اماں کو بلائیں گے اور اسے کہیں گے بیٹی اس نے پخانہ کر لیا. تو وہ اماں جو آئے گی اور اس بچے کو اٹھائے گی اور باتھ روم لے جائے گی، اور آپ کے کپڑے سارے گندے ہوئے ہیں وہ پخانے سے. آپ کیا کریں؟ آپ فوراً جائیں گے، بدبو آ رہی ہے بھائی، فوراً جائیں گے، آپ کپڑے اتاریں گے، دھوئیں گے، نہائیں گے بھی، اور پھر دوسرے کپڑے پہن کے آئیں گے. ایسے ہی بس اس طریقے سے گناہوں سے نفرت پیدا کرنا چاہیے. شعبان میں ہر گناہ سے ایسے اپنے آپ کو دور رکھیں جیسے پیشاب پخانے سے دور رکھتے ہیں، یا جو بھی آپ کو اس سے زیادہ گندی چیز لگتی ہو، مجھے نہیں معلوم. ایسے گناہوں سے اس مہینے میں اپنے آپ کو پاک کر لیں کہ جب آپ رمضان میں داخل ہو نا تو آپ بالکل دھلے دھلائے، گناہوں سے پاک. ہمارے قاری صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. رمضان مبارک میں 1 منٹ کے لیے بھی سیدھے لیٹ کر نہیں سوتے تھے. 1 منٹ کے لیے بھی سیدھے لیٹ کر نہیں سوتے تھے. اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 74 سال، 73 سال، 72 سال، مطلب مور اور لیس 70 سے اوپر تھی، اب پلس مائنس جو بھی کچھ ہو.
ایک منٹ کے لیے بھی سیدھا لیٹ کے نہیں سوتے اور ساری رات کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے تھے. ساری رات کھڑے ہو کر، بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر تراویح سناتے تھے 70 سال کی عمر میں. کیوں یار؟ ان کی کمر میں درد نہیں ہوتا ہوگا، ان کے پاؤں میں درد نہیں ہوتا ہوگا، ان کے دماغ میں درد نہیں ہوتا ہوگا. آپ 10 سے 12 روز کھڑے ہو کے پڑھو نا، آپ کو پتا جائے گا. آپ بیٹھ کے پڑھ کے دکھاؤ پوری رات، اور 3 دن میں ختم، چوتھا پھر شروع. 1 مہینے میں 10 کامل ختم ہوتے تھے. اور پھر دن میں 1 منٹ کے لیے سیدھے لیٹ کے سو نہیں رہے. کہتے مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ کا مہینہ آئے اور میں سو جاؤں. اللہ. اور ہم ماشاءاللہ سنڈے کو رمضان میں تو بس سونے ہی، اور کوئی کام نہیں، بیگم کوئی کام نہیں، میں تھک جاؤں آفس جا کے نا. ارے بھائی آج تک دنیا کے لیے تھکتے رہا، اب تو دین کے لیے تھک لینا بھائی. اب تو بڈھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، اب تو دین کے لیے تھک لے. ساری زندگی تو نے دنیا میں لگا دی، دنیا والوں نے تجھے ریٹائر کر دیا. اللہ کرا بھائی آپ میرے پاس آ جاؤ یار، اب تو ریٹائرمنٹ ہو گیا نا. بیوی نے بھی ریٹائر کر دیا، آفس نے بھی ریٹائر کر دیا، بچوں نے بھی ریٹائر کر. اب تو میرے کام کا، اب تو میرے پاس آ جاؤ. اللہ کو سفید بال والوں سے بڑی حیا ہے، آپ یقین کرو. اللہ کو سفید بال والوں سے بڑی حیا آتی. حدیث شریف کا مفہوم یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی آدمی سفید داڑھی والا، کوئی عورت سفید بال والی، جو کوئی بھی سفید بال والا ہاتھ اٹھا کے کوئی بھی دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں. شعبان کے مہینہ یہ مقدمہ ہے رمضان مبارک کا. اس کو آپ سمجھیں، رمضان کے لیے کیا کرنا ہے ابھی سے تیاری کریں. گناہوں کو چھوڑ دیں. دوسرا کیا کام کرنا ہے؟ نیکیوں کو بڑھائیں. اور نیکیوں کو بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ قرآن پڑھیں. آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ پاک صاحب رہیں گے، با وضو رہیں گے ہمیشہ. بغیر وضو کے تو آپ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے. اور آپ پاک رہو گے تو اللہ کے فرشتے آپ سے مسابقہ کرتے ہیں، وہ پتہ بھی چلے گا. تیسری بات، 2 باتیں میں نے عرض کر دی. تیسری بات، کوشش کریں کہ دعا مانگنا شروع کریں. ابھی سے تیاری کریں اس بات کی. میں نے آپ کو وہ کتاب دی ہے چہرہ شریف، اس میں باقاعدہ روزانہ کے اعتبار سے دعائیں، منزل پڑھنا شروع کریں. دعا اردو میں مت مانگیں اللہ میرے گناہ معاف کر، ایسے مت کہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور. ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو سکھا رہے ہیں. اصل میں ان کو نہیں سکھانا تھا، پوری امت کو سکھانا تھا. کیونکہ جنت میں عربی زبان ہے، وہاں نہ بنگالی ہے، نہ پشتو ہے جی، نہ گجراتی ہے جی، نہ پنجابی، کچھ نہیں ہے. عربی زبان عربی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بھائی یہی مانگ لیا کریں، پھر کیا لے کے. ایک صحابی کا غالباً عبداللہ ابن مسعود کے لیے آتے ہیں کہ ایک قافلہ سفر کر کے بہت دور سے ان کے پاس آیا اور کہا کہ ہم آپ کے پاس صرف دعا کے لیے آئے. ہاتھ اٹھائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین آمین رحمتک یا ارحم. جاؤ دعا کر دی. اللہ آپ نے میری اماں کے لیے دعا کی نہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. وہ دیندار لوگ موجود ہیں، آپ یقین کہ دیندار لوگ جو اپنے آپ کو سمجھنا میں 5 وقت کروا دوں. ابے بھیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب رہ کیا گیا؟ اس میں تیری اماں نہیں آئی. فی الدنیا حسنہ میں تیری اماں نہیں آئی. فی الدنیا حسنہ میں تیری بیٹی نہیں آئی. فی الدنیا حسنہ میں تیرا داماد نہیں آیا. فی الدنیا حسنہ میں تیرا چھوٹا بھائی نہیں آیا. فی الدنیا حسنہ میں تیرا بڑا بھائی نہیں آیا. فی الدنیا حسنہ میں تیری اماں نہیں آئی. کون نہیں آئے بھائی؟
وفی الآخرۃ حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ میں کیا چیز رہ گئی بھائی؟ اللہ جب موت کا وقت آئے تو آسانی کر دینا، اللہ قبر میں جاؤں تو آسانی کر دینا، اللہ وہاں سے نکلوں تو آسانی کر دینا، اللہ پلسرات پہ جاؤں تو آسانی کر دینا، یہ ساری وفی الآخرۃ حسنہ تو ہیں۔ ایک اسپیسیفک چیز کا معاملہ تھا تو وہ ایسے کہہ دیا وقنا عذاب النار، اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اب کیا رہ گیا بھائی؟ حضرت آپ نے میری اماں کی دعا نہیں کی، میری اماں کی دعا نہیں کی۔ کل بھی میں رات کی ایک جگہ پہ تھا، جب وہ بیان ہو گیا، ذکر ہو گیا، تو میں نے صاحب خانہ سے کہا کہ بھائی تم دعا کرو۔ کہا تو میری خالہ جو ہے نا، وہ ان کو بھی اسٹینڈ ڈلا ہے، ان کے دل کا کچھ۔ میں نے کہا بھائی جتنی تجھے اپنی خالہ سے محبت ہے نا، مجھے نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے یار، میں تمہاری خالہ سے زندگی میں کبھی ملا ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں۔ تو اللہ کے ولی جو تمہارے دل کی اندر کی جو چاہت ہوگی نا، جتنی محبت سے تم دعا مانگو گے نا، میں نہیں مانگ سکتا۔ میں تو اپنے ابا کے لیے دعا مانگتا ہوں، میں جو رو کے اپنے ابا کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ میرے اوپر کو میں رو کے اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگوں گا، میں رو کے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگوں گا، اور میں کہوں منصور صاحب آپ میرے بھائی کے لیے دعا کریں، بولا ٹھیک ہے یار، مجھے بہت دے دیں تو میں دعا کر دوں۔ نہیں جا میاں حافظ صاحب کے بھائی کو اچھا کر جانا خلاص۔ اب ان کو کیا معلوم حافظ صاحب کے بھائی کو کبھی ملے ہی نہیں۔ اتنا سمجھایا کہ بھائی تم دعا کرو، لیکن نہیں۔ اچھا چلو میں کر دوں، مجھے کیا ہے؟ ہمارا کام جو بھیک مانگنا ہے تو بھیک مانگیں گے بھائی، ہم تو بھکاری ہیں۔ یہ شعبان تیاری ہے رمضان کی، اس میں دعائیں مانگنا سیکھو، دعائیں مانگنا سیکھو۔ جب رمضان مبارک تک اللہ تمہیں پہنچائے، حدیث شریف کا مفہوم یہ کہ اللہ رب العزت سارے جتنے بھی مجرم ہوتے نا اللہ کے دنیا میں یا جو گئے قبر میں، اللہ سب کو کہتے ہیں فرشتوں کو بھائی عذاب دینا بند کر دو، خلاص اب ان کا نا کوئی گناہ لکھنا نہیں ہے، چھوڑ دو۔ اب یہ جو ہے نا بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں جا کے تم کہو پاک صاف ہو کر کہ اللہ میرا یہ کام پھنسا ہوا یہ کر دیجئے، اللہ میرا یہ کام پھنسا ہوا یہ کر دیجئے، تو اللہ وہ دعا کو رد کریں۔ سوال ہی بتائیں، سوال ہی بتائیں۔ چوتھا کام، دعا کرنے سے بھی، دعا سے بڑا کوئی کام نہیں ہوتا دادو میں آپ کو۔ الدعا مخ العبادہ، ساری عبادات کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ لیکن میں آپ کو دعا سے بھی بڑا کام بتا رہا ہوں۔ دعا سے بڑا کام ہے دعا کا لینا۔ ایک ہے دعا کا کرنا اور ایک ہے دعا کا لینا۔ دعا کا لینا دعا کرنے سے بھی زیادہ بڑا کام ہے۔ کوئی مصیبت زدہ آپ کو مل جائے، کوئی پریشان حال مل جائے، کسی کی کوئی پریشانی ہو اور آپ کے وہ بس میں ہو، اور اگر آپ وہ کر سکتے ہو، پھر جو دعا نکلے گی نا وہ اصل میں کام کرے گی۔ آپ کو بتا دوں، یہ جو ایک نیا چکر آپ لوگوں نے چلایا نا، حضرت کے پاس چل کے دعا کرائے تھے، تو وہ کام کرو جس سے حضرت خود خوش ہوتے ہیں۔ اب جیسے اس آدمی نے مجھے آ کے کہا نا حضرت رجب کا کام میں نے ختم کر دیا اور شعبان کا میں نے شروع کر دیا، آپ یقین کریں میں اس کا نام لے کے دعا کرتا رہا، اللہ اللہ۔ اس جیسے جتنے بھی لوگ بات مان لیا، پڑھا قرآن میں تو اس نے، ثواب اس کو ملے گا، میرا کیا گیا بھائی اس میں؟ میرے اکاؤنٹ میں تو کچھ بھی آیا نا، سارے پیسے تو اس کے اکاؤنٹ میں آئے۔ لیکن مجھے خوشی ہو گئی ہے کہ میں نے ایک بات چلائی تھی، تو کم از کم میں اللہ میں سے کہہ سکتا ہوں نا بھائی اس کا کمیشن مجھے بھی دیں یار۔ ہاں ہے بالکل، میں تو کہوں گا، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے بات کو چلایا اور اس نے کیا، تو کرنے والے کو تو مقبول عمل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ نہیں معلوم، لیکن جس نے بتایا تھا اس کو مقبول قرآن مجید کے ثواب ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو جہنم سے نکالے اور جنت میں لے کے جائے، اور میرا کام بھی یہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا کام بھی یہ ہے کہ میں لوگوں کو جہنم سے کھینچ کر نکال رہا ہوں اور جنت میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔
اس بات کا تھوڑا سا اہتمام کریں کہ میں کس طریقے سے کس کے کب کام آ جاؤں اور اس کے دل سے میرے لیے دعا نکل جائے. دعا کرنا ایک علیحدہ معاملہ ہے، دعا لینا ایک علیحدہ معاملہ ہے. اس کی تیاری آج ہی شروع کر دیں. کرنا تو یہ پورے سال چاہیے، 365 دن چاہیے، لیکن رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے نا، اس کے ساتھ یہ خاص ہے کہ چونکہ اس میں جو غربا ہے نا، فقراء ہے نا، یتامہ ہے نا، مساکین ہے نا، ان کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ابھی 2-3 دن پہلے کسی نے مجھے کچھ سوٹ دیے تھے، وہ میں نے کہا سلنے کے لیے دے دو. ٹیلر کے پاس پہنچے کپڑے سلانے کے لیے، اور ٹیلر سے پوچھا گیا بھائی سلائی کی دیتے ہو؟ حضرت صرف آپ کے لیے 1200 روپے. ارے میں نے کہا میرے لیے 1200 روپے، باقی کے لیے؟ باقی کو چھوڑے آپ. اب پتہ نہیں آپ لوگ جو سوٹ سلواتے ہیں کتنے دیتے ہوں جانوں. رضوان بھائی نے بھی نیا سوٹ پہنا ہوا ہے، وہ بھی سوٹ سلائی دے کر آئیں گے نا، ان کو معلوم ہوگا. بعد میں بتا دیجیے گا. 1000 روپے بتا دیا. جی وہ حذف ہمارے 1000 میں نہیں چلتے اب. یعنی کہ مجھے میری ٹیلر نے کہا آپ کے لیے 1200 ہیں، اس کا مطلب ہے 1200 سے زیادہ ہوں گے. میرا اپنا گمان یہ ہے کہ 1200 سے زیادہ ہوں گے. میں نے کہا بھائی 1200 روپے میں تو 12 سلواتا ہوں. کہ آپ کو اختیار ہے، آپ ایک آنا بھی نہیں دیں گے تو بھی میں آپ کو سیکھے دے دوں گا. آپ ایک، اور واقعی ایسے ہی ہوا ہے، دے دیا. اور سی کے بیچارہ پتنی کتنے سوٹ دے چکا مجھے ایسی سی کا. ابھی ایک نیا ٹیلر پکڑا، اس کو میں نے انس کو کہا بھائی جاؤ تاکہ اس کو 500 روپے دے دو. جب اس کو 500 روپے دیے تھے، مجھے انس نے کہا ابو جان اس کا منہ یوں 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 ہو رہا تھا. میں نے کہا بیٹے یوں 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 سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہا ابو جان اس کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ نے 500 روپے دیے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ آئندہ جاؤ تو مجھ سے فون پہ بات کر دیں. میں اس سے کہوں گا بھائی تم آ جاؤ ہفتے کے دن، میرے یہاں مجلس بھی ہے، بریانی بھی کھا لو، کچھ پیسے اس میں ایڈجسٹ کر دینا بریانی میں، باقی پیسے جو تم کہو وہ میں دے دوں گا تم کو. میرے بھیا رمضان مبارک میں یہ سوچو، میں سب سے کہتا ہوں تم ان کو نئے کپڑے مت بنا کے دو، جو اپنے پرانے کپڑے وہی دے دو. ہمارا المیہ یہ کہ ہم اتنے بخیل ہیں کہ ہمارے پاس 15 سوٹ ہیں، 16 سوٹ نیا سلوا رہے ہیں. جمعے کو پہنوں گا، وہ کون سا جمعہ تھا بھائی؟ الوداع پہ پہنوں گا، عید کا علیحدہ پہنوں گا. بھیا جو 15 پہلے وہ دے دو، کوئی بات نہیں. آپ الوداع پہ نئے، میں تو کہتا ہوں ہر روز رمضان میں 30 جوڑے بناؤ. ایک پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، اور جتنے سوٹ پہنتے رہو وہ آج ہدیہ کرتے رہو. امام شافعی رحمۃ اللہ کے لیے آتا ہے کہ وہ بہت منع کرتے تھے دنیا سے دور رہو، دنیا سے دور رہو، اور کپڑے بڑے زبردست پہنتے تھے. اس زمانے میں 500 درہم بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا تھا، اس کا وہ ہر روز 500 درہم کا ایک سوٹ پہنتے تھے. تو آپ جیسے یہاں بیٹھیں گے اس میں کوئی ایک آدھ فنکار ہوگا، اس سے کہے گا حضرت یہ جو آپ اتنا لمبا تقریر کر رہے ہیں، آپ کا خود کا بھی تو کاٹن کا سوٹ ہے یار، آپ رضوان بھائی کے سوٹ کو دیکھ لیں، اپنا سوٹ بھی دیکھیں نا. بیٹھے بھی رضوان بھائی کے برابر میں، پھر کیا ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب یہ مجمع ختم ہو جائے مجھ سے بات کریں، نہیں آپ سب کے سامنے بات کریں. دوسروں کو آپ ترغیب دیتے ہیں سادگی کی، اور خود آپ ماشاء اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم بعد میں بات کر لینا یار. جب اس کو وہ سمجھایا تو اس کی سمجھ میں آ گیا. سمجھ میں آنے والا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی سمجھ میں آ گیا. حضرت نے فرمایا بھائی میرے پاس یہ ایک ہی جوڑا ہے. کہا جی کل آپ نے دوسرا جوڑا پہنا ہوا تھا، آپ جھوٹ نہیں بولے. تو میں واللہ میرے پاس یہ ایک ہی جوڑا ہے، جو میں پہنا ہوا یہ جوڑا ہے. کہا میرا ایک مرید ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز ایک نیا جوڑا پہنیں، یہ میری درخواست ہے. تو جب وہ نیا جوڑا لے کر آتا ہے تو وہ میں پہن لیتا ہوں، جو پرانا والا جوڑا ہوتا ہے نا ایک دن پہلے کا، وہ میں ہدیہ کر دیتا ہوں اللہ کے راستے میں. ہم ایسے بخیل ہیں،
خدا کی قسم درجنوں سوٹ گھر میں رکھے ہوئے ہیں. بیٹے نے انگلینڈ سے اور کپڑا بھیج دیا ہے. وہ آیا تھا انگلینڈ سے, یہاں پہ گل احمد لے کے چلا گیا فیکٹری میں, کہہ رہا ہے جتنے چاہو ابا سوٹ لے لو. سارے سوٹ 15 سوٹ لے لیے. 15 سوٹ ابا پہن تو سکتے نہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ابا سلوا بھی میں دے دوں, پیسے بھی میں دے دوں گا, لیکن ابا کی جان نکل رہی, بڈھا آدمی ہے نا, چھوڑو یار, رکھ دو یار, کام آئے گا. ابے بھائی تیری قبر میں جانے کے بعد کام آئے گا کیا؟ امام شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک سوٹ ہے, جب مجھے وہ نیا سوٹ ہدیہ کرتا ہے تو میں پرانا والا سوٹ کسی کو اللہ کے راستے میں دے دیتا. میں آج آپ کو سمجھانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ شعبان مقدمہ ہے رمضان کا, رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں گے. نمبر 1, گناہوں کو چھوڑ دیں. نمبر 2, نیکیوں میں اضافہ کریں. نمبر 3, دعا کرنے کا اہتمام شروع کر دیں. نمبر 4, دعا لینے والا کام شروع کریں تو سب زیادہ اچھا. پچھلے کئی سال سے میں مستقل ایسے کرتا تھا کہ گناہ چھوڑنے پر ایک علیحدہ بیان کرتا تھا, نیکیاں بڑھانے پر ایک علیحدہ بیان کرتا تھا, دعا مانگنے پر ایک علیحدہ بیان کرتا تھا, دعا لینے پر ایک علیحدہ اہتمام کرتا تھا. لیکن میں روزانہ اب یہ سوچتا ہوں پتہ نہیں یار کل زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا, تو آج ہی سب کچھ بتا کے چلے آئیں. کل پھر بات کر لیں گے, اگر زندہ رہے تو کل پھر بات کر لیں گے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم دیا. جب وہ خادم آ گیا تو علی المرتضیٰ نے کہا کہ تمہارا ایک کام ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے, باقی سارے کام تو کرنے لیکن ایک کام جو ہے روزانہ آنا اور آ کے دیکھنا میری داڑھی میں کچھ سفید بال تو نہیں ہے. یہ کام سب سے زیادہ ضروری ہے. باقی جو کام میں کہوں یہ لے آؤ وہ لے آؤ, گھوڑے کا کچھ کام کر دو, اس کو چارہ ڈال دو, وہ علیحدہ. لیکن سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ سفید داڑھی کا ایک بال بھی, میری داڑھی میں سفید بال ایک بھی آ جائے تو تم نے مجھے بتانا ہے. تو وہ خادم کیا کرتا تھا, روزانہ صبح آتا تھا اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تھا اچھی طرح اور اپنے کام کرتا تھا. ایک دن اس نے دیکھا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد کچھ ایسے داڑھی کو ایسے کرتے ہیں, اس کو ایک سفید بال نظر آ گیا. دیکھ لیا اس نے. پھر اس نے کہا حضرت آپ کی داڑھی میں ایک سفید بال میں نے دیکھا ہے. میری داڑھی میں نہیں, ساری کالی ہے. نہیں ایک سفید بال ہے, دیکھیں. او کنگا ونگا کیا ہوگا, جو بھی کچھ کیا ہوگا. ہاں ایک سفید بال ہے. اچھا 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 بھائی آج سے تمہاری نوکری کی چھٹی, اب جاؤ گھر جاؤ, آج کے بعد نہیں آنا. حضرت یہ کیا بات ہوئی یار, میری نوکری چلی گئی یار. آپ نے تو کہا تھا, آپ نے تو کہا تھا. ہاں میں نے کہا تھا, صحیح میں بھی کہہ رہا ہوں, میں نے کہا تھا آج سے تمہاری نوکری کی چھٹی, اب جاؤ, اب کل سے نہیں آنا نوکری پہ. بولے یار یہ کیا مصیبت ہو گئی یار, یہ تو میں نے صاحب کا کہنا مان کے غلطی کر دی. جب اس نے بہت زیادہ زور لگایا تو نے فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی داڑھی میں ایک سفید بال آ جائے اس کے لیے قبر کا دروازہ کھل جاتا ہے. مطلب اس کی قبر تیار شروع ہو گئے. یہاں تو کالی داڑھی والے بھی جا رہے ہیں بھائی, سفید داڑھی والوں کو چھوڑو, اب تو کالی داڑھی والے بھی جا رہے ہیں. ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کالی داڑھی والوں کو شوگر بڑھ رہا ہے, کالی داڑھی والوں کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے, گر رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. جس کو دیکھو اس کو کووڈ ہو رہا ہے. ابے بھائی ساری زندگی ہو گئی یار, ہم نے سنا یہاں اتنے سارے بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے. عرفان بھائی سے پوچھو یار کیا سردی میں آپ لوگ گنے نہیں کھاتے تھے؟ بولے ہم تو کھیت سے ایسی توڑ کے کھاتے تھے. آپ کا گلا خراب نہیں ہوتا تھا, نزلہ نہیں ہوتا تھا, بخار نہیں ہوتا تھا؟ اور تو ہوتا تھا یار, کیا ہوا؟ اماں پھر بھی کہتی تھی, کیا بولتے ہیں, کنو آئے ہیں بڑے اچھے ہیں وہ کھا لو, کھٹے, ہاں گلا خراب ہو رہا ہے, کالی مرچ ڈال کے کھا لو. جی یہ آج کوئی نیا کووڈ ہے, آج کوئی نئی سردی آ رہی, آج کوئی نئی کیا مصیبت. یہ سب کا سب گناہوں کی وجہ سے ہے.
یہ ہمارا وبال ہے. سفید داڑیاں ہو گئی ہیں لیکن گناہ نہیں چھوٹتا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس کی خلوت اچھی ہوگی اس کی جلوت اچھی ہوگی. عجیب عجیب، بڑے عجیب عجیب حضرت تھانوی نے عجیب بات کہی. کہا کہ جو اکیلے میں جب کوئی نہیں ہوتا اگر اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو جب وہ باہر جاتا ہے نا جلوت میں تب اس کا اثر ہوتا ہے. خلوت میں گناہ ہو رہے ہیں اور جلوت میں باہر جا کے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو. اور بھیا آپ خود کیا کر رہے ہو؟ اب تو اصل میں نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے مجھ کو، کیونکہ اب یہ یوٹیوب پہ جانے لگا نا مجھے ڈر لگتا ہے. کوئی بات کسی کے لیے میں نے کہہ دی سخت مصیبت کھڑی ہو جائے گی میرے لیے. یہ بات علماء کے لیے ہے، عوام الناس کے لیے بھی ہے، لیکن علماء کو تو بالخصوص یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری خلوتوں کا کیا عالم ہے. ہم خلوت میں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پہ ذکر کرتے نہیں کرتے؟ جو پیر بن گیا 2 4 10 20 مرید ہو گئے وہ اپنا ذکر چھوڑ دیتا. بس چھوڑا مجھے کیا، اب میں نے کام پہ لگا دیا لوگوں کو. آپ یقین کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا حضرت شیخ رحمہ اللہ کو. ایک دن میں مغرب کی نماز کے بعد میرا بیان طے تھا یہیں تقویٰ میں، اور حضرت آئے ہوئے تھے اور میں نے دیکھا مغرب کی نماز کے بعد کچھ پڑھ رہے ہیں تو میں کسی سے ملانا بھی چاہ رہا تھا اور کچھ بات بھی کرنا چاہ رہا تھا. تو میں جا کے بیٹھا حضرت کے برابر میں تو حضرت ایسے مطلب زور سے مجھے کہا، میں سمجھ گیا حضرت ذکر کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہے حضرت سے بات کرنا مناسب نہیں. ان کو اپنے ذکر کا آخر وقت تک اہتمام تھا اور ہمیں اہتمام ہے ہی نہیں. ہماری خلوت پتہ نہیں کیا ہو رہی. جب خلوت میں وہ اللہ سے ڈرتے تھے تب تو دنیا ساری کانپتی تھی ان سے. آپ یقین کریں، میں نے بڑوں کو دیکھا، آپ یقین کر جاتے ہیں. خیر بات پھر کہیں چلے گئی. شعبان کا مہینہ اس لیے آیا ہے 4 کام میں نے آج آپ کو بتائیں یہ کرنے کا کام ہے. اور 5واں کام ایک بدعت ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے بچیں. قبرستان مت جائیے گا اللہ کے واسطے. اب رمضان مبارک سے پہلے مجلس سنیے گی آپ کے یہاں؟ رمضان مبارک سے پہلے ان کے گھر میں مجلس نہیں آئے گی. تو یہ بات کہہ تو رہا ہوں منصور صاحب کو، لیکن ہے آپ سب کے لیے، لیکن اسپیسیفکلی منصور صاحب کو کہہ رہا ہوں اس گھر میں مجلس اللہ کے واسطے رمضان میں بیوی کو پریشان مت کرو. کیونکہ آپ لوگ اتنے پکوڑے اور چنے کھاتے ہو اور بیوی جو ہے نا وہ کچن میں کھڑو کے بناتی ہے وہ پکوڑے اور چنے، وہ بناتی ہے آپ ہی کے لیے. کیونکہ وہ 2 دن نہ بنائے نا تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا. اللہ کے واسطے اس بات کا اہتمام کرو، اس کو بیچاری کو تھوڑا سا ریلیکسیشن دے دو. دوسری درخواست یہ ہے کہ رمضان مبارک میں بالخصوص 2 وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک سحر میں اور ایک افطار میں، اور دونوں وقت میں ہماری بیوی کچن میں ہوتی ہے. تو آپ ظالم ہیں، آپ ظالم ہیں، آپ ظالم ہیں. اس لیے کہ آپ وہ دعا کرنا چاہتی ہے اور آپ سبب بنے ہوئے ہیں. آپ کی وجہ سے چونکہ وہ پکوڑے چنے بنا رہی ہے، روٹی بنا رہی ہے، اس سے کہو بھائی اثر سے پہلے کام کر لو. اب آپ کہو کہ گرم نہیں ملیں گے. اصل میں عادت اتنی خراب ہو گئی نا، ہاں اب گرم نہیں ملیں گے تو پیٹ میں جا کے اندر کو گرم کچھ کہتا ہے کیا ہے، ٹھنڈا کچھ کہتا ہے کیا؟ بھائی دوسروں کو آسانی دینا شروع کرو. کم از کم رمضان مبارک میں اس بات کا خیال کرو کہ اس کو بھی دعائیں مانگنے کا موقع مل جائے. شہر میں بھی یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ وہ بیوی جو ہے وہ روٹی پکا رہی ہوتی ہے، چائے پکا رہی ہوتی ہے، دودھ گرم ہو رہتا ہے، پھینیاں کھا رہے ہوتے ہیں، برتن اٹھا رہے ہوتے ہیں، دعا مانگنے کا کوئی وقت نہیں. کیونکہ اب رمضان وقت سے پہلے یہاں پہ مجلس نہیں آئے گی، اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں 2 وقت کا خاص اہتمام کریں. شہر میں خوب دعائیں مانگیں اور افطار سے پہلے خوب دعائیں مانگیں. اللہ سے خوب مغفرت مانگیں، اللہ سے خوب مغفرت مانگیں، اللہ سے خوب مغفرت مانگیں. کریں گے اس بات کو؟ ہاں اس بات کے لیے کوشش کریں. ابھی سے پلاننگ کریں، ابھی سے ٹھنڈی روٹی کھانا شروع کر لیں.
کہہ دو بیوی سے یار جیسی بھی ہے نا ویسے ہی لے آؤ. نہیں میں آپ کو نہیں گرم آئے نہیں بس ٹھیک ہے ویسے ہی لے آؤ. ابھی شادی پڑ جائے گی, ابھی پورا مہینہ باقی ہے. چائے کم کر دیں. اب اس کا مطلب نہیں دودھ والی چائے اب نہیں پیتا, اب تو میں گرین ٹی پیتا ہوں. چائے تو چاہیے نا بھائی, وہ گرین ٹی ہو یا دودھ والی پینا چھوڑ دیں 1 مہینے کے لیے. ابھی سے تیاری کریں, رمضان میں آپ کو عادت نہیں ہوگی. اور اگر آپ کا کھانے کو دل چاہ رہا ہے پکوڑے چنے ضرور کھائیں, میں منع نہیں کرتا ہوں, تراویح کے بعد کھا لیا کریں. منصور صاحب صلاح الدین صاحب پچھلے 5-7 سال سے میرے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں. کوئی ایک دن یہ نہیں بتا سکتے مجھے کہ میں تراویح کے بیچ میں چھوڑ کے جاؤں کہ میں وضو کر کے آ رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں گیا ہوں, میں نے یہ نہیں کرا کہ, لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ میں تراویح کے دوران کبھی بھی کسی دن بھی 16 تراویح کے بعد 12 تراویح کے بعد میں پیٹ خراب ہو گیا میں آ رہا ہوں. اصل میں اتنا کھاتے ہی نہیں تو پیٹ کا خراب ہوگا یار. ہمارے بجن مرحوم علم کی مغفرت فرما دے دودھ کھجور روٹی سالن, کوئی پکوڑا نہیں ہوتا تھا ہمارے دسترخوان پہ, کوئی فروٹ چاٹ نہیں ہوتی تھی. ہمارے یہاں تو فروٹ چاٹ لازم ہے. فروٹ چاٹ اگر نہیں بنی تو روزہ ہی نہیں کھلے گا, تو روزہ ابھی بند ہے. جب تک فروٹ چاٹ نہیں کھائیں گے تو روزہ کھلے گا ہی نہیں. وہ اسی لیے خربوزے والا جو 40 روپے بیچ رہے ہیں نا, وہ آپ کو 100 روپے ملے گا. پھر آپ اس کو گالیاں بکو گے, میرا روزہ زیادہ بات نہیں کرنا, میں یہ کر دوں گا. بھائی کیوں کر دے گا بھائی, تو مت لے نا خربوزہ, لے ہی نہیں تجھے ضرورت کیا. ابھی کھا لو جتنا خربوزہ کھانا ہے ابھی کھا لو. وہ مہینہ تو کم کھانا, کم سونا, کم بولنے کے لیے آیا ہے, اور اس میں کھاتے بھی ہم خوب ہیں, سوتے بھی خوب ہیں, اور بولتے بھی خوب ہیں. بیوی کے سامنے نہیں, ٹھیلے والے کو. ہاں اللہ کے واسطے یہ میری درخواست ہے آپ سب احباب سے کہ رمضان میں اپنے گھر والوں کو تھوڑا سا وہ کریں تاکہ وہ بھی دعاؤں میں شامل ہو جائیں, سحر میں بھی اور افطار میں بھی. اس کا خاص اہتمام کیجیے گا. اور رمضان مبارک میں عورتیں پابندی سے اپنے گھر میں تراویح پڑھیں. آپ لوگ اپنے جو بھی جہاں پر بھی جس کا جو نظم ہے تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں. جو لوگ پڑھا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, اور جہاں پڑھنا ہے اس کو بھی پہلے سے دیکھنے جا کے. وہ ایسا تو نہیں مولوی داڑھی کاٹتا ہو, پورے سال شیو بناتا ہے اور 1 مہینہ پہلے داڑھی رکھ لیتا ہے. حضرت داڑھی رمضان آ رہے ہیں نا, وہ تراویح پڑھانی نا, اس کے پیچھے تراویح نہیں ہوتی, اس کے پیچھے تراویح نہیں ہوتی. اب یہ موضوع کچھ اور تبدیل ہو رہا ہے, انشاءاللہ پھر کسی اور وقت عرض کر دوں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنا دے. اور ان سب چیزوں کا تعلق دل سے. ہمیشہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں, ہمیشہ بات عرض کرتا ہوں, دل میں اگر آ جائے گی نا تو کرنا آسان ہے, دل میں نہیں آئے گی تو کرنا مشکل ہے. یہ دعا کرو کہ اے اللہ یہ جو بات چلی ہے نا, اللہ اس کو میرے دل میں اتار دے, اللہ مجھ سے کام کروا لے. اصل میں جو کام کر لیتے ہیں نا وہی فائدہ مند ہے. جو سننے والا ہے نا وہ فائدہ مند نہیں ہوتا, کرنے والا فائدہ مند ہوتا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, حافظ صاحب لوگ سننے کے عادی ہو گئے اور بیان سن کے سب سن ہو گئے, تو آپ ایسا کریں ان کو کرنے پر کھڑا کریں, اس کا خاص اہتمام کریں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے.